وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت جل وعلا کا بے حد شکر کہ اس خالق و مالک نے جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں ہمیں حاضری کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، جیسا کہ گزشتہ جمعہ پر عرض کیا تھا، آج کے جمعہ کی اس نشست میں سوشل میڈیا پہ ہونے والے اس پروپیگنڈے کا جواب عرض کریں گے کہ جو یزید کو امیر المومنین بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اور قوم اور ملت کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ دو شہزادوں کی شاید لڑائی تھی، اور اس سے بھی بڑھ کر بھیانک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ معاذ اللہ جناب سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ شاید اقتدار کے حصول کے لیے میدان میں نکلے۔ گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے جب دو لوگ آمنے سامنے ہوں تو ان میں ان کا کردار، ان کی حیثیت اللہ رسول کی بارگاہ میں، اس کو سمجھنا لازم ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ الزام لگا، کافروں نے یہ سمجھا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر یہ پیشکش کی کہ آپ اگر اقتدار چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی گویا ان کو یہ ٹھوکر لگی کہ شاید معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہت کے خواہشمند ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں تھی۔ آپ تو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے اور اس پیغام کو آپ نے لوگوں تک پہنچانا تھا، اسی لیے آپ نے ان کی اس پیشکش کو ٹھکرایا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو اہل بیت اطہار پر یزید اور یزیدیوں کی طرف سے اس دور میں بھی اور آج کے یزیدوں نے بھی یہ الزام دھرنے کی کوشش کی جناب سید الشہداء کی ذات پر، اور آپ کو معاذ اللہ غلط ثابت کرنے کے لیے کہ ایک ایسا بادشاہ جس پر سب متفق تھے، جناب امام نے اس کے خلاف بغاوت کی اور اس کی وجہ سے ان کو جو ان کے ساتھ سلوک ہوا یہ بالکل درست ہوا۔ یہاں تک معاذ اللہ یہ لوگ گئے۔ پہلی بنیادی چیز یہ سمجھیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سید الشہداء کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، اور آپ کے فضائل کس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ جب یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی تو پھر اگلا معاملہ سارا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا سمجھنا۔ لیکن اس سے بھی پہلے ایک اور بات سمجھ لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں متعدد احادیث میں اس طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی، پھر ہم نے سوچا کہ ہمیں یہیں بیٹھے رہنا چاہیے، جانا نہیں چاہیے گھروں کو، عشاء کی نماز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کریں اور پھر ہم گھروں کو جائیں۔ یعنی اب آگے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، یہیں پہ ذکر اذکار کرتے ہیں، گھر نہیں جاتے مغرب پڑھ کے۔ فرماتے ہیں ہم بیٹھے تھے، اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے پاس، اور آپ نے تشریف لا کر پوچھا تم اس وقت سے یہیں بیٹھے، مغرب پڑھنے کے بعد سے یہیں ہو گئے نہیں تم؟ تو ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ساتھ نماز مغرب پڑھی، پھر سوچا کہ یہیں بیٹھے رہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ نماز عشاء بھی پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا
اور فرمایا تم نے بہت اچھا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، اور اکثر آپ اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا ستارے آسمان کے لیے باعث امن ہیں، یعنی جب ستارے چلے جائیں گے آسمان پر وہ وقت آ جائے گا جس کا وعدہ ہے، یعنی قیامت آ جائے گی اور آسمان فنا ہو جائے گا۔ تو جب تک ستارے ہیں آسمان ہے، ستارے نہیں ہوں گے تو قیامت ہے، آسمان ختم ہو جائے گا۔ اور میں اپنے صحابہ کے لیے باعث امن ہوں، میرا وجود ظاہری طور پر تم میں ہونا یہ میرے صحابہ کے لیے امن کی گارنٹی ہے۔ جب میں رخصت ہو گیا تو میرے صحابہ پر وہ چیز آئے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی مصیبتیں فتنے سر اٹھائیں گے جس کا مقابلہ پھر میرے اصحاب کو کرنا پڑے گا۔ ابھی تو یہ ہے نا، جو بھی فتنہ اور وہ آتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، صحابہ اس کو ہینڈل کر لیتے ہیں کہ کیسے اس کو کرنا ہے۔ تو پھر اچانک سے جب میرے صحابہ کے سر پر یہ آفتیں آئیں گی تو پھر اس سے نمٹنا، لڑنا، یہ ان کے لیے ایک آزمائش بن جائے۔ یہ صحیح مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث مبارکہ میں سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا حذیفہ سے فرمایا مجھے حکمرانوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ یاد ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بادشاہوں کے بارے میں خطبہ دیا، وہ مجھے یاد ہے۔ کیا ارشاد فرمایا آپ نے کہ تم میں نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اللہ چاہے گا میں تم میں رہوں گا اور میرے ہوتے ہوئے وہ نبوت کا فیض جو ہے وہ تمہیں پہنچتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ پھر جب اللہ چاہے گا میں پردہ فرما جاؤں گا، تو پھر نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی، میرے بعد انداز میرے والا ہی ہوگا لیکن وہ میرے خلفاء ہوں گے جب تک اللہ چاہے گا۔ پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا، یعنی پھر خلافت جو ہے جو میری طرز پر ہوگی اس کا بھی ایک ٹائم ہے، ایک پیریڈ ہے، اس کے بعد اللہ اسے بھی واپس لے لے گا۔ پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہو، کاٹ کھانے والی، جب تک اللہ چاہے گا وہ چلے گی۔ اور پھر جابرانہ بادشاہت ہو، یعنی جبر کے ساتھ لوگ حکومتیں کریں جب تک اللہ چاہے گا، پھر اسے بھی اٹھا لے گا۔ اور پھر آخر میں دوبارہ نبوت کی طرز پہ خلافت ہوگی، یعنی جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائے۔ اب اس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، ویسے تو 3 بنیں گی، ایک خلافت، نبوت کا نظام ایک، پھر خلافت کا نظام، لیکن ہوگا وہ تسلسل نبوت کے نظام کا ہی، لیکن اس دور کو خلفاء کا زمانہ کہا جائے گا۔ اور پھر تیسرے نمبر پر بادشاہت آ جائے گی جو کاٹ کھائے گی سب کو، اور چوتھے نمبر پہ جبر والی بادشاہت آئے گی جو جبر کے ذریعے حکومتیں قائم ہوں گی، جبر کے ذریعے چلیں گی، اور جبر کے ذریعے ہی وہ اپنا سارا نظام حکومت چلائیں گے۔ لیکن پھر آخر میں قیامت کے قریب جا کر دوبارہ سے خلافت جو ہے وہ زندہ ہوگی، اور اس وقت جو خلیفہ بن کے تشریف فرما ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ آپ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ان کا نام نامی جناب امام مہدی علیہ السلام ہوگا۔ پھر مسند امام احمد میں امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو نقل کیا، بڑی مشہور ہے، آپ نے کئی بار سن رکھی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت بھی بتا دی خلافت کی، کہ میرے بعد جو خلافت میری طرز پہ، میری سوچ پہ، میری فکر پہ چلے گی، اس کا دورانیہ 30 سال ہے۔ 30 سال تک خلافت رہے گی، جس کو عام طور پر خلافت راشدہ کہا جاتا ہے اور خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ملوکیت ہو جائے گی، یعنی بادشاہت آ جائے گی، خلافت کا نظام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقریباً 2.5 سال کا دور ہے۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا
زمانہ مبارک ہے تقریباً 10 سال، اور پھر 12 سال کی خلافت ہے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور پھر تقریباً کو 4.5 سال کی بن جاتی ہے مولا کائنات علی المرتضیٰ کی 5 سال، اور جو آخری 6 مہینے بچتے ہیں وہ جناب حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح یہ 30 سالہ خلافت کا پیریڈ جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر سے شروع ہو کر سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آ کر مکمل ہوا۔ یہ خلافت کا نظام تھا، اور اس کے فوری بعد جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملوکیت کا، بادشاہت کا آغاز ہوا۔ خلفائے راشدین کا جو زمانہ ہے اس کے بارے میں بس اتنا کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی جو طرز تھا اس کی کنٹینیوشن کہا، یعنی تسلسل ہے، وہ صرف یہ ہوگا کہ پہلے وہ میری ذات، میرے فیصلے، اور اب میرے خلفاء کے ہوں گے، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ خلفاء کو مجھ سے الگ کر کے نہ دیکھنا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے، جو میں نے کیا اور جو میرے خلفاء راشدین کریں گے وہ تمہارے لیے حجت ہے، دلیل ہے، تم اسی طرح اپنی زندگییں بسر کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اہل بیت اطہار، ان کی عظمت جو ہے اس کو بھی بیان کیا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ علی تیری وجہ سے 2 قسم کے لوگ پکڑے جائیں گے، تیری وجہ سے 2 قسم کے لوگ جو ہے نا وہ گمراہ ہو جائیں گے اور پکڑے جائیں گے۔ ایک وہ جو تجھے حد سے بڑھانے کی کوشش کرے، اور دوسرے وہ جو تجھ سے بغض رکھیں گے، جو تیرے جائز مقام پر بھی جن کو تکلیف ہوگی۔ لیکن یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہے، کچھ کھل کے کہہ دیتے ہیں اور کچھ چھپ چھپ کے آڑ لے کے جملے بنا بنا کے تاکہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے بغض کا اظہار کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں یہ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، مستدرک للحاکم میں ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں ہے۔ حدیث مبارکہ سنیے اور اس کو یاد رکھیے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مولا علی سے لوگوں کو مسئلہ کیا ہے، مولا علی سے لوگوں کو تکلیف کیا ہے، یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اس حدیث مبارکہ کو اگر آپ نے سمجھ لیا اور یاد کر لیا۔ 3 کتابوں کا حوالہ میں نے دے دیا ہے، مسند امام احمد بن حنبل، مستدرک للحاکم، سنن نسائی الکبریٰ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے تھے، آپ اپنی اہلیہ محترمہ کے گھر سے تشریف لے آئے، پھر ہم بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ اسی دوران آپ کا جوتا مبارک ٹوٹ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس جوتے کو مرمت کروانے کی وجہ سے ہم سے پیچھے رہ گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا مبارک مولا علی کو دیا کہ اس کو ذرا سلائی کروا کے لائیے، تو آپ سلائی کروانے کے لیے رک گئے، ہم تھوڑا سا آگے بڑھ گئے۔ جب ہم آگے بڑھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ جناب مولا کائنات تشریف لائیں تو ہم چلیں، ٹھہر گئے تھوڑا سا آگے جا کے، تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں ایک ایسا خوش نصیب ہے جو قرآن حکیم کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں سے لڑے گا۔ فرمایا مجھے قرآن کی سچائی کے لیے لڑنا پڑا کفار سے، کافر انکار کرتے تھے قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، مجھے یہ منوانے کے لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے کافروں سے قتال کرنا پڑا، جنگیں کرنی پڑی، کیونکہ اگر وہ یہ مان لیتے کہ قرآن سچا ہے تو بات ہی ختم تھی، وہ مسلمان ہو جاتے،
تو یہ جتنی مجھ سے لڑائیاں ہوئی ہیں یہ مجھے اس لیے لڑنی پڑی کہ مجھے اللہ کے قرآن کی سچائی کو ثابت کرنا تھا کہ یہ میرا گھر میں بیٹھے ہوئے بنایا ہوا کلام نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے جو اس نے نازل فرمایا ہے، اور اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ فرماتے ہیں مجھے اس لیے کافروں سے لڑنا پڑا، قتال کرنا پڑا، اور یہ خوش نصیب وہ ہے جو قرآن حکیم کی تفسیر کی خاطر قتال کرے۔ یعنی لوگ قرآن کے معنی الگ الگ کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ بندہ ان کو صحیح معنی کی طرف لائے گا، اس وجہ سے اس کو لڑنا پڑے گا لوگوں سے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ فرمایا مجھے لڑنا پڑا قرآن کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اور یہ وہ خوش بخت ہے جس کو لڑنا پڑے گا قرآن کی تفسیر کو محفوظ کرنے کے لیے۔ لوگ قرآن کا معنی بگاڑنے کی کوشش کریں گے، لوگ اپنی مرضی کے معنی قرآن سے لینے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ خوش بخت ہے جو لڑے گا کہ نہیں تم اللہ کے قرآن کا غلط معنی کر رہے ہو، اللہ کے قرآن کا یہ معنی نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے جب اللہ کے قرآن کے معنی غلط کیا جائے گا اور یہ روکے گا تو لوگ اس سے محبت کریں گے یا پریشان ہوں گے؟ جب دال روٹی بند ہوگی، ہم سے کیوں پریشانی ہے کچھ آس پاس کے لوگوں کو، مولویوں کو؟ ان کی دال روٹی بند ہوتی ہے، یار اتنے کھری کھری یہ کر دینا گلا سیدھیاں سیدھیاں۔ یہی مسئلہ ہے نا، کبھی کسی طریقے سے ہمیں روکنے کی کوشش، کبھی کسی طریقے سے۔ یعنی شاید اس پورے علاقے میں ہم واحد ہیں جن پر پرچہ ہوا ہوگا، باقی کسی پہ آج تک نہیں ہوا ہوگا۔ اور ہم وہ لوگ ہیں جو قانون کے احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ کئی مساجد کے سپیکر چلتے ہیں، ہم نہیں چلاتے، لیکن اس کے باوجود ہم پر ہر قسم کی دھونس دھاندلی کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ روک دیا جائے اس کو، یہ آواز دبا دی جائے، یہ بات نہ کی جائے، یہ یعنی انداز بدل بدل کے کہ مولوی یہ بات نہ کرے، یہ کر لے، یہ کیوں کی، وہ کیوں نہیں کی۔ تو اپنے خلاف ہو گئے اس بندے کے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ قرآن کو اپنے نظر سے دیکھنا چاہتے تھے، اور یہ بندہ کہتا تھا نہیں تمہیں اپنی نظر سے نہیں دیکھنے دوں گا، تمہیں اسی نظر سے قرآن کو دیکھنا ہوگا جس نظر سے مدینے کے تاجدار نے دکھایا ہے۔ یہ کہتے تھے ہم اپنی مرضی کے قرآن کی انٹرپریٹیشن کریں گے، وہ کہتا تھا نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ قرآن کی تشریح وہی ہے جو اللہ کے رسول نے فرما دی ہے۔ یہ وجہ تھی لڑائی کی، یہ وجہ تھی جس سے لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو فرماتے اس وقت ساتھ سیدنا ابو بکر بھی تھے اور سیدنا عمر بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خوش نصیب میں ہوں، یعنی جو یہ کرے گا، جس سے اللہ اتنی بڑی ذمہ داری جس کے کندھوں پہ ڈالے گا، جو یہ ڈیوٹی کرے گا، کیا وہ میں ہوں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم بھی نہیں ہو۔ جب دونوں کو یہ جواب مل گیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تم نہیں بلکہ وہ خوش نصیب۔ اب یہ جملہ آپ نے سننا ہے اور آپ کی سبحان اللہ ذرا لطف دے جائے۔ فرمایا وہ خوش نصیب تو میرے جوتے گانٹھنے والا شخص جناب علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ فرماتے ہم نے دوڑ لگا دی، ہم نے دوڑ لگا دی کہ جا کے جلدی سے مولا علی کو یہ سنا ہے کہ علی تمہیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کتنا بڑا منصب دے دیا کہ میں قرآن کی سچائی کے لیے لڑا، میرا علی قرآن کی حفاظت کے لیے، تفسیر کے لیے لڑے گا۔ فرماتے جب ہم دوڑ کے گئے نا اور ہم نے جا کے جناب علی کو یہ بتایا تو سیدنا سعید خدری کہتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد حضرت علی کا رد عمل ایسا تھا جیسے پہلے سے ہی وہ جانتے ہیں، یعنی ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، انہیں پتا تھا کہ اللہ رسول نے میرے کاندھوں پہ یہ ذمہ داری۔ اور آپ کو پتا ہے کہ لوگوں نے جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پہ فتویٰ لگایا تھا کفر کا، شرک کا۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو؟ مولا علی سے جنگ کی لوگوں نے، جنگ کی، لڑائی کی۔ وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے علی جو ہے یہ مومن نہیں رہا، یہ مشرک ہو۔
اور دلیل کیا تھی ان کی؟ دلیل یہ تھی کہ جب اما عائشہ کا لشکر اور جناب مولا کائنات کا لشکر آمنے سامنے آیا نا، تو ان دونوں ہستیوں نے کچھ لوگوں کو ثالث مقرر کر دیے، دونوں پارٹیوں میں. یہ میری طرف سے مولا علی نے فرمایا، اما عائشہ نے اپنی طرف سے. یہ صحابہ کی جماعت بیٹھے اور یہ جو فیصلہ کر دے ہم دونوں اس فیصلے کے پابند ہوں گے. اور مقصد دونوں کا ایک ہی تھا کہ لڑائی نہ ہو، خون ریزی نہ ہو. وہ بات بڑی طویل ہے، میں اس طرف جاتا نہیں، اشارہ کر دیتا ہوں. جب یہ دونوں پارٹیوں نے بندوں کو بیچ میں ثالث مقرر کر دیا نا، فیصل مان لیا کہ یہ جو فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے، تو اس جماعت نے فتویٰ لگا دیا مولا علی پہ شرک کا. انہوں نے کہا قرآن پڑھ کے کہا. فتویٰ لگانے والوں نے قرآن پڑھ کے فتویٰ لگایا. اس لیے پریشان نہ ہوا کریں کہ وہ بھی قرآن پڑھ ہے، یہ بھی قرآن پڑھ ہے. ہر قرآن پڑھنے والا ٹھیک ہو یہ لازم ہے. تھوڑی نہیں بڑی کمزور جی، یہ لگتا تو گل ابھی تک سمجھ نہیں آئی. اور بھائی میری گفتگو کا آدھا گھنٹہ گزر گیا یہی سمجھاتے ہوئے، ابھی بھی آپ اتنی کمزور سی اگر کہتے ہیں نہیں تو پھر میں کیا کروں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر قرآن پڑھنے والا درست بات کر رہا ہو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. خدا رب بچیں. جی وہ مولوی صاحب بڑیاں میٹھیاں گلاں کرتے ہیں، وہ مولوی صاحب بڑیاں میٹھیاں کرتے ہیں. تو میں نے کہا جب بیمار ہوتے ہو ڈاکٹر میٹھی دوائی دیتا ہے یا کڑوی دیتا ہے؟ کڑوی دیتا ہے. تو میں کہ پھر وہ ڈاکٹر کو جایا کرو وہ تو بھی میٹھیاں میٹھیاں دیں. کبھی میٹھی بات کرنی بنتی ہے اور کبھی کڑوی کرنی بنتی ہے. یہ میٹھا میٹھا ہر ٹائم کا، یعنی اتنا میٹھا ہے ایک بندہ کہ اس نے کبھی دہشت گردوں کی مذمت ہی نہیں کی. کتنا میٹھا ہے. آپ اس کی جتنی تقریریں نیٹ پہ، سیڈیوں پہ، ٹی ویوں پہ چلتی ہیں ساری کھنگال ماریں، ایک جملہ اس نے دہشت گردی کی مذمت میں اور دہشت گردوں کی مذمت میں نہیں بولا آج تک. اور بڑا امیر بندے بڑا سنتے ہیں اس کو. جی میٹھا میٹھا بولتا ہے. اور ایسا امیروں نے کاروں نے کنڈی پائی ہے کہ کھا گیا انہوں نے. اسی بھی مسجد میں 150 دینا گن کے بڑا، تو ساڈے نال دے ماڑے مولوی نو کدی دینا ہی کچھ نہیں. ادھر جناب وہ کوٹھیاں بلڈنگاں گڈیاں ویکھو، 2-2 کروڑ کی گڈی کے مولوی صاحب تقریر کرنا آ رہے ہیں. تو تقریر کر دیا کہہ کی رہے ہیں مر جاؤ گے سارا ادھر ہی رہ جائے. اور سارے اتنے رہ جائے گا تو تھوڑی پراڈو نال جائے گی قبر. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا علی پہ فتویٰ لگا اور لگانے والوں نے قرآن پڑھ کے لگایا. انہوں نے کہا قرآن میں اللہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے، فیصلہ اللہ کا ہے. اور جناب علی نے بندوں کو حکم مانا ہے، جو اللہ کی صفت تھی وہ بندوں کو دی ہے، لہذا علی مشرک ہو. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں قرآن پڑھنے والے ٹھیک تھے یا جناب مولا علی کی ذات ٹھیک تھی؟ تو پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی. ساری زندگی آپ کے باپ دادا پردادا سنی تھے اور آج آپ کسی اور مسلک پہ جا کے کہتے ہیں شکر ہے میں مسلمان ہو گیا. یہ بھی نہیں سوچتے کہ میں اپنے دادا مرے ہوئے اپنے مرے ہوئے باپ کو کیا ثابت کر رہا ہوں. یعنی یہ جملہ بولنا ایک بندے کا جس کا دادا جس کا بابا سنی رہا، ساری زندگی یا رسول اللہ کہتا رہا، مزاروں پہ جاتا رہا، اولیاء کرام کے ختم اور رسالے ثواب کرواتا رہا، آج اس کا بیٹا گمراہ ہوا تو وہ کہتا ہے کہ شکر ہے میں مسلمان ہو گیا. کیوں؟ مجھے مولوی نے قرآن سمجھایا ہے. ساڈے مولوی نے رہے تک قرآن سمجھایا ہی نہیں. میں نے کہا تم کبھی اپنے مولوی کے پاس جمعے میں ٹائم پہ آیا کب؟ جب تک تو سنی رہا تو مسجد میں تب آتا تھا جب دوسری اذان شروع ہونے لگتی تھی. اور اب جب تو دوسری پارٹی میں گیا ہے تو مولوی کی تقریر سے آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں پہنچ جاتا ہے. کبھی اس طرح آدھا گھنٹہ پہلے ہماری مسجد میں بھی آیا ہوتا تو تیرے پلے کچھ پڑا ہوتا، تجھے پتا ہوتا کہ یا رسول اللہ کہنے والا ہر مسئلہ ہر عقیدہ اپنا وہ قرآن سے ثابت کر سکتا ہے، وہ نبی کے فرمان سے ثابت کر سکتا ہے. میں تو سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہوں، سر اٹھا کے کہتا ہوں
اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہوں کہ جس کو تکلیف ہے کبھی بات تو کر کے دیکھے ہم سے. ہمارا عقیدہ اللہ کے قرآن کا عقیدہ ہے, ہمارا عقیدہ محبوب کے فرمان کا عقیدہ ہے, ہمارا عقیدہ صدیق اکبر والا ہے, ہمارا عقیدہ جناب فاروق اعظم والا ہے, جناب عثمان ذو النورین والا ہے, ہمارا عقیدہ مولا علی والا ہے, ہمارا عقیدہ حسنین کریمین والا ہے. ہمارا عقیدہ کوئی 150-200 سال پہلے نہیں بنا, ہمیں نام انگریزوں نے نہیں دیا, ہم انگریزوں کی ڈائریوں میں نام بدلوانے والے یا انگریزوں سے پیسے لے کر مسلمانوں میں فرقے بنانے والے نہیں ہیں. ہم وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ ہمارا وجود قائم رہنے والا. میں چیلنج کر رہا ہوں, یہ جتنے فرقے ہیں یہ ثابت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے, سوائے اہل تشیع کے. وہ تھے اس وقت سے چلے آ رہے ہیں, اہل سنت تھے چلے آ رہے ہیں. تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں فرقہ کوئی 200 سال پہلے بنا ہے, کوئی 150 سال پہلے بنا ہے, کوئی 600 سال پہلے بنا ہے. کسی کو انگریز نے بنایا ہے اور آج تک انگریز نے پالا ہے. شاہ سلمان کا کلپ موجود ہے, گوگل پہ سرچ کر لیجئے گا آج جا کے. میں اپنے تمام بچوں نوجوانوں کو یہ میسج دے رہا ہوں, جا کے شاہ سلمان کا وہ انٹرویو سرچ کیجئے جو اس نے امریکہ میں دیا ہے. اس نے نام لے کے کہا کہ اس فکر کو ہم نے امریکہ کے کہنے پہ پیسے لگا کے پروموٹ کیا ہے. میں نام نہیں لے رہا ممبر کی وجہ سے, کیونکہ یہاں ہر میرا بھائی بیٹھا ہے, میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے, عام عوام سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے. آپ جس بھی عقیدے سے ہو, میرے نبی کے امتی ہو, میرے لیے قابل احترام ہے. لیکن آپ کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں, جو آپ کو گمراہ کرتے ہیں, میرا جھگڑا ان سے ہے کہ کیوں لوگوں سے چھپاتے ہو سچ, کیوں نہیں کھل کے بتاتے لوگوں کو سچ. مجھے ایک فوج کے کرنل نے بتایا, اس نے کہا ہنگو میں میری پوسٹنگ تھی, 2 فرقوں کی لڑائی ہو گئی. عام عوام نے کہا جی ہم تو لڑتے ہی نہیں, یہ 2 جماعتیں جو آپس میں لڑ رہی ہیں. اور اس نے کہا ہتھیار وہ استعمال ہو رہے تھے, ہتھیار وہ استعمال ہو رہے تھے جو ہتھیار جنگ کے درمیان آرمی استعمال کرتی. ہیوی ویپن استعمال ہو رہے تھے. کہتے پھر میں نے ان تنظیم والوں سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم اپنا بل ادھر بھیج دیں گے, یہ اپنا بل ادھر بھیج دیں گے. نام نہیں میں لیتا ملکوں کے, دونوں ہمسائے ہیں آپ کے, سمجھ جائیں بس. ایک نے کہا ہم بل ادھر سے وصول کریں گے, ایک نے کہا ہم ادھر سے وصول کریں گے. یہ حکومتیں ان کی سرپرستی آج بھی کر رہی ہیں. اور میں چیلنج کر رہا ہوں پوری ذمہ داری سے ممبر رسول پہ بیٹھ کے, اہل سنت نے نہ کل کسی سے فنڈ لیا ہے, نہ آج کسی سے فنڈ لیتے. ہم کل بھی در رسول کے گدھا تھے, ہم آج بھی در رسول کے گدھا ہیں. ہم کل بھی اپنے نبی سے مانگتے تھے, ہم آج بھی اپنے نبی سے مانگتے ہیں. ہم نے صرف ایک ہی در دیکھا ہے مانگنے کے لیے, ہم در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتے ہیں. ابھی 3 یا 2 دن پہلے ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے سعودی بادشاہ کو کہا آئی لو یو شاہ, لیکن تمہیں ہماری فوج کا معاوضہ دینا پڑے گا. اگر ہم نہ تمہارے ساتھ ہو, تمہاری حفاظت کریں, تو 2 ہفتے تم حکومت نہیں کر سکتے. یہ ابھی ٹرمپ نے کہا 2-3 دن پہلے کہا. ہاتھ جوڑ کے ان میں جملہ کہنے لگا, ہم نے تو ان مولویوں کو اب کان پکے, ہمیں تو اللہ سے مانگو اور سے مانگنا شرک ہے. کہتے ہیں نا, نبی سے نہ مانگو, ولیوں سے نہ مانگو,
میں نے کہا ہمیں تو نبیوں اور ولیوں سے روکتے ہو, ہمیں تو مدینے کے تاجدار سے مانگنے سے روکتے ہو, اور آج خود دیکھو جس بادشاہ کے پیسوں پہ تم فتوے ہم پہ لگاتے تھے, ٹرمپ نے ساری دنیا کے سامنے اس کو بے لباس کر کے کھڑا کر دیا ہے. اس نے کہا کہ اگر ہم تیری حفاظت نہ کریں تو 2 ہفتے اپنی حکومت قائم نہیں رکھ سکتا, اور جس کی حکومت امریکہ کے بغیر قائم نہ رہے وہ امت پہ شرک کے فتوے لگائے تو اسے ڈوب کے مرنا چاہیے. ہم ہیں رسول اللہ کے غلام جو کل بھی امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے تھے, آج بھی ڈال کر کہتے ہیں کہ ہم تجھ سے نہیں ڈرتے, ہم تیرا نہیں کھاتے, ہم اپنے نبی کا کھاتے ہیں, اور اسی لیے ہم اپنے نبی کا گیت بھی گاتے ہیں. عزیزان من, اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے, اللہ بڑا بے پرواہ ہے. ہمیں سانس نہیں لینے دیتے تھے یہ لوگ, فتوے پہ فتوا, فتوے پہ فتوا. اور پچھلے 6 مہینوں میں اللہ نے پہلے شاہ سلمان نے ان کا پول کھولا کہ ان کو پرموٹ ہم نے کیا, اور امریکہ کے کہنے پہ کیا, اور اب ٹرمپ نے کہہ دیا شاہ جی تہاڈی حکومت ساڈے وجہ تو جائے. اور ہمارے حکمران بھی اللہ سلامت رکھے یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 اے جس کے ساتھ ہوں اسی کی حکومت آتی ہے, آرمی امریکہ. ان دونوں اے میں سے کوئی ایک اے بھی کم ہو جائے تو بندے کی حکومت نہیں بنتی. جس دن ہمارے سیاستدانوں نے بھی اپنا قبلہ اور اپنی سیاست کا محور ذات مصطفیٰ کو بنا لیا, رب کعبہ کی عزت کی قسم, وہی دن ہوگا کہ جس دن سے مسلمانوں کی دنیا میں حکمرانی کا آغاز ہو جائے گا. ہم تو جناب مولا علی کے ماننے والے ہیں, جناب حسین کے نام لیوا ہیں. جناب حسین یزید کو چیلنج کیا تھا نا آپ نے, یزید کو چیلنج کیوں کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ یزید کو چیلنج اس لیے کیا تھا کہ یزید کا کردار بڑا گندا تھا. یزید وہ بندہ ہے کہ جس نے 3 زندگی میں کام ایسے کیے ہیں جس پر علماء کا اتفاق ہے کہ ان کاموں کے بعد یزید کو مومن نہیں کہا جا سکتا. اب چونکہ ٹائم نہیں ہے, وقت مکمل ہو چکا ہے, اس کو یہی ہولڈ کرتے ہیں بات کو, اور اگلے جمعے کو یہ ساری بیک گراؤنڈ جو آج سمجھائی ہے اس کو یاد رکھنا ہے کہ اقتدار کے لیے جو نکلا کرتے ہیں نا وہ امریکہ کے بوٹ چاٹا کرتے ہیں, اور جو مدینے والے کا دامن تھام کے نکلتے ہیں نا, یاد رکھا کرو وہ اقتدار کے لیے نہیں نکلا کرتے, وہ حق کے لیے نکلا کرتے ہیں. میدان کربلا میں ساری اسٹیبلشمنٹ یزید کے ساتھ تھی, جناب حسین تنہا کھڑے تھے, لیکن تنہا ایسے کھڑے تھے کہ پیچھے مصطفیٰ کی ذات کھڑی تھی. آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس پر